عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف شریعت کے اندر عبادت کی نیت سے خاص طور پر مسجد میں رکنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ خاص عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف جو ہے یہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ یہ سابقہ انبیاء کے دور میں بھی اعتکاف ہوتا رہا، اور دور جہالت کے اندر غیر مسلم لوگ بھی اعتکاف کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا تھا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، پہلے پارے کے اندر، کہ اے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ اعتکاف کرنے والے کی شان کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا حکم اللہ اپنے نبیوں کو دے رہا ہے کہ اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اور خاص طور پر جو اعتکاف کے اندر پھر آ کر عبادت کرتے ہیں، دنیا سے کٹ کے تمام رشتے ناطے ختم کر کے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور معتکف ہو جاتے ہیں، خالصتاً اللہ سے لو لگا بیٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے یہ اہتمام فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبروں، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو، خوب صاف ستھرا کرو، تاکہ وہ اعتکاف کی عبادت جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، یہ پہلے بھی پچھلے سال بھی عرض کر دیا تھا، لیکن چونکہ موقع اب آ گیا ہے تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ 3 قسم کا اعتکاف ہے۔ پہلا فرض اعتکاف ہوتا ہے۔ فرض کون سا ہوتا ہے کہ مانا ہوا اعتکاف، نظر مانی ہوئی، تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اعتکاف پورا کرنا پھر اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس اعتکاف سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ اس کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہوتی ہے، یعنی کم از کم اتنا اعتکاف کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ جو وہ نظر مانتا ہے، جو وہ اپنی بات اللہ سے منواتا ہے، تو پھر اس کا وہ کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ اعتکاف کرنا اس کے لیے فرض ہو جائے گا، جس کی مدت 1 دن اور 1 رات ہوگی، اور اس کے اندر روزہ جو ہے یہ شرط ہوگا کہ روزہ بھی وہ رکھے گا۔ رمضان شریف کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ نظر نیاز مانے گا پھر وہ اعتکاف کرے گا، اور پھر وہ شرط اس کی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ اور دوسرا اعتکاف جو ہے وہ یہ سنت رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، کہ 20 رمضان المبارک کی نماز عصر سے لے کر، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اس سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک، یعنی چاند رات تک اعتکاف بیٹھنا، یہ جو دن ہوں گے یہ سنت اعتکاف ہوگا۔ اور اس کے اندر بھی شرائط وہی ہوں گی کہ بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، وہ معتکف ہو جائے گا، مسجد کے اندر ہی رہے گا۔ ضرورت کے تحت ضرورت کیا ہوگی؟ رفع حاجت ہوگی، غسل خانے جانا ہے، پخانہ کرنے جانا ہے، یہ اس کی ضروریات شرعی ہیں، ان کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کی کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے باہر جائے۔ تیسرا اعتکاف کی جو صورت ہے وہ نفلی اعتکاف ہے، اس کی مدت بھی کوئی نہیں ہوتی اور اس کے اندر روزہ بھی شرط
نہیں ہے. یہ نفلی اعتکاف یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے, بس اعتکاف کی نیت کر لیں, نویت سنت الاعتکاف, کہ میں جتنی دیر مسجد میں ٹھہرا رہوں گا, 10 منٹ ہی کیوں نہ ٹھہرا رہوں, تو اعتکاف کی نیت کر کے آ جائے تو وہ بندہ متکف ہو جائے گا, یعنی وہ اعتکاف میں ہوگا. یہ نفلی اعتکاف ہے, یعنی کسی وقت بھی وہ مسجد میں داخل ہوگا, نماز کے لیے آیا یا بغیر نماز کے وہ کسی اور وجہ سے آ گیا, کسی اور کام کے لیے آیا, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آیا, تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ اعتکاف میں ہوگا. یہ تیسری صورت ہے. پہلا فرض, دوسرا سنت اور تیسرا نفلی اعتکاف جو ہے یہ ہے. مسجد میں جس وقت بھی داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے. یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کیا. کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں چھوڑا. تو یہ سنت علی الکفایہ ہے. سنت علی الکفایہ کیا ہوتا ہے کہ پورے محلے بستی میں سے کوئی ایک بندہ اعتکاف بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا, اور اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک بھی نہ بیٹھا تو سارے سنت کے تارک ہو جائیں گے اور گناہ گار سب کے سب ہوں گے. اس لیے یہ سنت علی الکفایہ ہوگا. سب سے افضل اعتکاف جو ہوگا وہ مسجد حرام کے اندر ہوگا. سب سے افضل اعتکاف بیت اللہ شریف کے اندر ہوگا. اس کے بعد مسجد نبوی شریف کے اندر سب سے افضل اعتکاف ہوگا. مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی, اور مسجد نبوی کے بعد جو ہے وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی. مسجد اقصی کے اندر تیسرے نمبر پر اعتکاف جو ہے وہ افضل ہے. اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ چلتا آتا ہے جو شہر کی جامع مسجد ہے جس میں کثیر تعداد میں نمازی ہوتے ہیں, اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ افضل ہوگا. اس کے بعد محلے کی جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنا افضل ہوگا. اس کے بعد پھر اگر جامع مسجد نہیں بھی ہے, عام مسجد ہے جس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے, جماعت ضروری ہے, 5 وقت کی نماز کا ہونا یہ جامع مسجد کے لیے بھی شرط ہے اور اعتکاف کے لیے بھی شرط ہے. جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اس مسجد کے اندر آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. خواتین گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھیں گی, اپنے گھر کے اندر ایک جگہ کو مختص کر کے پاک اور صاف کر کے وہ اپنے گھروں میں باپردہ ہو کر بیٹھ کر اعتکاف کریں گی. مسجد کے اندر چونکہ خواتین کا حضور کے دور میں تو ہوتا رہا, لیکن اب چونکہ وہ علماء اجازت نہیں دیتے, اس لیے عورت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے. مسجد کی بنسبت عورت کا اعتکاف گھر میں کرنا یہ افضل ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. اندازہ لگائیں اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شوق اور ذوق کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ حضور کا وصال ہو گیا, یعنی ساری زندگی حضور اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اسی حالت میں حضور کا وصال ہو گیا, آپ وفات فرما گئے. تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں, ازواج مطہرات, امہات المومنین, مومنوں کی مائیں, حضور کی بیویاں, یہ اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضور کی ازواج اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. لیکن خیال رہے کہ یہ اعتکاف ازواج مطہرات جو تھی یہ بھی اپنے گھروں میں کرتی تھیں, مسجد میں ان کا اعتکاف بھی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ مسجد میں صحابہ کرام بھی آتے تھے, دیہاتی لوگ بھی آتے تھے, منافقین بھی ہوتے تھے. تو اس لیے ازواج مطہرات بھی گھروں کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے مسجد کے اندر خیمے لگوائے تھے, اپنے خیمے اپنی جگہ مختص کی تھی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمے اکھڑوا دیے تھے اور اپنا خیمہ بھی حضور نے اکھڑوا دیا تھا. اور پھر اس سال حضور نے اعتکاف نہیں کیا. پھر شوال کا چاند جب نظر آ گیا تو عید کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت وان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدخل علی رأسہ وهو فی المسجد فارجلہ وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف جھکاتے اعتکاف کی حالت میں، چونکہ حجرہ عائشہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہے جہاں آج روزہ مبارک ہے، یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہوا کرتا تھا، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ تو حضور مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں حضور اپنا سر مبارک میری طرف جھکاتے، سر مبارک، تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی، یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں حضور اپنا سر مبارک مسجد سے باہر کرتے، سیدہ عائشہ آپ کے بالوں کے اندر کنگھی فرمایا کرتی تھی اور فرماتی ہیں کہ لا یدخل البیت، بغیر کسی حاجت کے، الا لحاجت، بغیر کسی حاجت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل نہ ہوتے تھے، یعنی کہ جب بندہ معتکف ہو جاتا ہے، اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے، بغیر کسی حاجت کے وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ حاجت یہی جو میں نے عرض کر دی یہی ہے کہ رفع حاجت کے لیے، یعنی وضو کرنے کے لیے، طہارت کرنے کے لیے اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو اس صورت میں وہ اپنے گھر جا سکتا ہے، لیکن کسی سے کلام نہیں کرے گا، گھر والوں سے کلام نہیں کرے گا، رستے میں کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، بیمار پرسی کرنا یہ بہت ضروری کام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بھی بیمار پرسی فرمایا کرتے تھے کہ بیمار کے لیے آپ کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ آپ اگر رفع حاجت کے لیے گھر گئے ہیں تو رستے میں کوئی مریض آپ کو نظر آ گیا ہے تو چلتے ہوئے آپ اس سے خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن مسجد سے اس نیت سے آپ اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اتفاقاً آپ جا رہے ہیں حاجت کے لیے تو رستے میں مریض مل گیا تو آپ اس سے خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے آپ رستے میں کلام نہیں کر سکتے، نہ گھر والوں سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اعتکاف کے اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ جب تک اعتکاف شروع ہوتا ہے، کل انشاءاللہ 20واں روزہ ہے تو کل عصر کے ٹائم معتکفین جو ہوں گے وہ اعتکاف بیٹھ جائیں گے تو اس کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔